الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری ومسلم۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يعتکف العشر الاواخر من رمضان رواہ البخاری او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے جائے پیمبری مل جائیں۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، الحمدللہ آج 20 رمضان المبارک ہے، دوسرا عشرہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ بعد نماز مغرب آخری عشرے میں ہم داخل ہو جائیں گے اور آخری عشرے کی پہلی طاق رات ہوگی۔ احادیث مبارکہ میں جب ہم نظر کرتے ہیں تو ایک بات جو بہت زیادہ شدت سے، مضبوطی سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات اولاً تو رمضان المبارک میں الگ ہوا کرتے تھے عام دنوں کے مقابلے میں۔ عام دنوں کی عبادت اتنی ہوا کرتی کہ حتیٰ تورمت قدمہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، اتنی عبادت ہوتی۔ پھر رمضان میں وہ عبادتیں بڑھ جایا کرتی، اور پھر آخری عشرے میں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اور زیادہ اس میں اضافہ ہوتا تھا۔ تو اب اندازہ لگائیے کتنی زیادہ عبادت ہوتی ہوگی۔ دو لفظ آخری عشرے کے داخل ہوتے ہی معمولات نبوی میں ملتے ہیں۔ شد میزرہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے تہبند کو، اپنی لنگی کو مضبوطی سے باندھ لیتے ہیں۔ عبادت کی زیادتی بھی مراد ہے اور بالکلیہ اپنے اہل خانہ سے احتراز بھی مراد ہے۔ اور اسی مقصد سے کہ عبادت میں انہماک ہو جائے اور زیادہ مشغولی ہو جائے، اسی مقصد سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا پابندی سے اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، 20 روز کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور آخری عشرے کا اعتکاف تو ہمیشہ آپ کا معمول رہا ہے۔ جس سال نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اس سال 20 روز کا اعتکاف فرمایا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، صحابی فرماتے ہیں ہم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر ایک فرشتے نے آ کر آپ کو خبر دی کہ جس رات کی تلاش میں، جس لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ اعتکاف فرما رہے ہیں وہ اس عشرے میں نہیں، تو دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور تمام ان لوگوں سے کہ جو آپ کے ساتھ شریک تھے اعتکاف میں، ان سے کہا کہ تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور یہ اعتکاف کیوں ہوا کرتا تھا؟ لیلۃ القدر کی تلاش میں۔
ہاں، اور لیلۃ القدر کی تلاش مستقل ایک سورہ ہے، سورۃ القدر۔ کیا جانتے ہو تم لیلۃ القدر کے بارے میں؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اس میں فرشتے اترتے ہیں اور خود روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں اور سلامتی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے کہ ہر وہ بندہ جو کھڑا ہے، بیٹھا ہے، ذکر کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، جس حال میں ہے، فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ الفاظ احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ ہاں، تو یہ جو سنہرا موقع ہے، پہلا تو 20 روز ہمارے گزر گئے، کوتاہیوں پر نظر ہونی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، اور آخری عشرے کو غنیمت جان کر کہ اب 10 دن صرف بچے ہیں، اس کو غنیمت جان کر خوب زیادہ اس میں عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، خوب زیادہ عبادت، اور خصوصاً 5 راتیں جس کو طاق راتیں کہا جاتا ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں اپنے آپ کو ہماتن عبادت میں مشغول رکھنا چاہیے کہ میں دوسرا کوئی کام کروں گا ہی نہیں، عبادت ہی کروں گا ان 5 راتوں میں۔ ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو بندہ لیلۃ القدر کی رات ایمان اور احتساب کے ساتھ اپنے گناہوں پر، اپنے اعمال پر محاسبہ کرتے ہوئے کھڑا رہے، عبادت کرے، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن کہ لیلۃ القدر، سورۃ القدر کی روشنی میں کہ 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزارنے کا اس کو ثواب ملتا ہے، اور یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں لیلۃ القدر ہوتی ہی ہوتی ہے، تو اس میں ہم جاگیں، خوب زیادہ عبادت کریں اور اس کو غنیمت جانیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ تھے جو گزشتہ سال تک ہمارے ساتھ تھے، اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، آئندہ بھی بہت سارے لوگ، اور ہم بھی ہو سکتا ہے کہ نہ پا سکیں، تو ہم غنیمت جانیں اس سال کو، یہ سمجھ کر کہ یہ میرا آخری سال ہو۔ جب یہ تصور آدمی کرے گا تو بہت زیادہ انعماق کے ساتھ، مشغولی کے ساتھ اپنے آپ کو عبادت میں لگائے گا۔ تو ہم اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کریں، فکر کریں کہ میں اپنا پورا وقت خصوصاً ان 5 راتوں میں عبادت کے ساتھ اس کو گزارنے کی کوشش اور فکر کروں گا۔ اس کا ہم تحیہ کریں، عزم کریں، ارادہ کریں، ہاں، اور عبادت کریں، گپ شپ نہ کریں، عبادت کریں، اس کو جاگنے کی رات نہ بنائیں کہ جاگنے کی راتیں جاگ کر گزارنا ہے، نہیں، عبادت میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ اور عبادت کا سب سے بڑی جو عبادت ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں، مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی لیلۃ القدر ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ کہو، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، معافی مانگنے کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی، مجھ سے بھی معاف فرما دیجئے، درگزر فرما دیجئے۔ مسند احمد، ابن ماجہ اور مشکات شریف کی روایت ہے۔ تو دعا میں منہمک ہونے، مشغول ہونے کی رات، جہاں ہم دوسری بھی عبادتیں کر رہے ہیں، خاص طور پر اپنے آپ کو دعاؤں میں لگائیں اور اس دعا کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں کہ یہ دعا سکھائی بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور آپ کے طفیل پوری امت کو، کہ دعا کا ہم اہتمام کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اور ساری امت اسلامیہ کو صحیح معنی میں رمضان المبارک کے بچے ہوئے ایام کی قدر کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، خصوصاً طاق راتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائیں، اس میں اپنے آپ کو عبادت کے ساتھ لگانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔